اور وہ وہی ہے جس نے مختلف باغات پیدا کیے، کچھ چھتریوں چڑھے ہوئے اور کچھ بغیر چڑھے، نیز کھجور اور کھیتوں کی مختلف ماکولات اور زیتون اور انار جو باہم مشابہ بھی ہیں اور غیر مشابہ بھی پیدا کیے۔ تیار ہونے پر ان پھلوں کو کھاؤ، البتہ ان کی فصل کاٹنے کے دن اس اللہ کا حق غریبوں کو ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو، بتحقیق اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور مویشیوں میں کچھ بوجھ اٹھانے والے پیدا کیے اور کچھ بچھانے کے وسائل فراہم کرنے والے۔ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے ہیں، 2 بھیڑ کے اور 2 بکری کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھ لیجئے، کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں، یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں بھیڑ یا بکری کے پیٹ میں ہیں؟ اگر تم لوگ سچے ہو تو مجھے کسی علمی حوالے سے بتاؤ۔ اور 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے یہ بھی پوچھ لیں کہ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں، یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہیں۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تمہیں یہ حکم دے رہا تھا؟ بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے تاکہ لوگوں کو بغیر کسی علم کے گمراہ کرے۔ بتحقیق اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے، جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام ہو، مگر یہ کہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت، کیونکہ یہ ناپاک ہیں، یا ناجائز ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ بس اگر کوئی مجبور ہوتا ہے اور ان میں سے کوئی چیز کھا لیتا ہے، نہ قانون کا باغی ہو کر اور نہ ہی ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب یقیناً بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے یہود پر ہر ناخون والا جانور حرام کر دیا تھا، اور بکری اور گائے کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پشت پر یا آنتوں میں یا ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ ایسا ہم نے ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر کیا، اور ہم صادق القول ہیں۔ اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، تمہارا پروردگار وسیع رحمتوں کا مالک ہے، تاہم مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ مشرکین کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام گردانتے۔ اسی طرح ان سے پہلے والوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ کہہ دیجئے، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے لا سکو؟ تم تو صرف گمان کے پیچھے چلتے ہو، اور یہ کہ تم فقط قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ کہہ دیجئے، اللہ کے پاس نتیجہ خیز دلائل ہیں، بس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو جبرن ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہہ دیجئے، اپنے گواہوں کو لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ خود ساختہ شہادت دیں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کے برابر سمجھتے ہیں۔